بلال اظہر کیانی صاحب، اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ انڈیا نے پریزنٹیشن اپنی جسے کہتے ہیں ریپریزنٹیشن شو کی، وہ آئے انہوں نے ریپریزنٹ کیا جے شنکر کی صورت میں. وہاں پر تو ہم نے بات کرنے کی کوشش بھی کی اور ایک گڈ جسچر بھی ہوا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی جو کل کا اجلاس ہے اس کو لے کر خوش نہیں ہے، جو ایجنڈا آپ لوگ پیش کرنے والے ہیں. تو یہ جو پہلے ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، جاتی عمرہ میں کیا کیا چیزیں طے پا گئی ہیں آپ کی؟ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے سے جو آپ نے ایس سی او کا ایونٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیے یہ بڑا ایک پاکستان کے لیے بڑا فخر کا موقع تھا جی، اور لمحہ تھا کہ اتنے عرصے بعد اتنا امپورٹنٹ ملٹی لیٹرل فورم کا ایونٹ پاکستان نے ہوسٹ کیا. اور یقیناً اس میں اگر آپ انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کی آمد کا ذکر کریں تو یقیناً آئی تھنک ہم امید کرتے ہیں کہ آگے ہماری جو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز میں کشمیر کے اوپر سٹانس ہے اس کے لیے بھی، اور اوور آل دونوں ممالک کی جو آج ہم نے میوچولی ایشوز ریزالو کرنے اور اس خطے میں پاکستانی شہریوں کے لیے بھی اور اس پورے خطے کے غریب عوام کی بہتری کے لیے جو ہم مشترکہ طور پہ چیزیں حل کر سکتے ہیں اس کی طرف بھی آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں گے. اور کچھ کافی چیلنجز ایسے ہیں جس طرح کلائمیٹ چینج ہے، اب اسماگ لے لیجئے، ایک ریالٹی ہے، اس کو اگر دونوں ممالک مل کے ٹیکل کریں گے تو بہتر نتائج آئیں گے دونوں ممالک کے لیے. تو یہ بھی آئی تھنک ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑا خوش اسلوبی سے خوش آئند طریقے سے یہ ایک ایونٹ گزرا ہے، اور ہم نے پوری مہمان نوازی کا انڈیا کے حوالے سے بھی اور ادروائز سارے جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے پوری اپنی ذمہ داری بڑے آسن طریقے سے نبھائی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے اس کے کافی اچھے اس کے اثرات ہیں بہت ان سیورل ویز. جو دوسری بات آپ نے کی ہے فروا صاحبہ، یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں جماعتوں کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا گزشتہ شام تو مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی بڑی اچھی ایک پازیٹیو پریس کانفرنس ہوئی جو آئی تھنک کافی ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی. اور آج میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایز وی اسپیک ان کی ملاقات شاید جاری ہے، آج شام میں ہی ہونی ہے مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کی قیادت کی نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو وہ تو اس کے اندر تو پی ایم ایل این کے ساتھ جو بھی ایک ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم سب کا تینوں جماعتوں کا ایک جو اتفاقی رائے ہے اس کے اوپر تو آئی تھنک کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ اس ملاقات کے بعد ہی آئے گی. سو فار ایز وی نو ایک تو ہمارا، لیکن ہم اس کو زیوم کیسے کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتحادی بھی موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، تو ہاں ہو گئی ہے، صرف مہر لگنا باقی ہے؟ نہیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس اتفاقی رائے اگر کوئی ہونا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی اپڈیٹ تب ہی آئے گی جب اس میٹنگ کا اختتام ہوگا. جو میٹنگ ابھی آج شام کو جو جس کا اختتام نہیں ہوا، سو فار واٹ وی نو ہے کہ جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے کل رات کر لیا تھا. اس سے پہلے ہمارا اس مشاورت کے راؤنڈ سے پہلے جس میں مولانا صاحب کراچی گئے ہیں، ابھی آج لاہور میں ہیں، پیپلز پارٹی بھی لاہور میں، اس سے قبل آپ یہ جانتی ہیں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا کافی چیزوں پہ موقف ان ترامیم کے حوالے سے ایک تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج we will get further update جب ملاقات ختم ہوگی. لیکن یہ ڈیفرنس کہاں پہ ہوا؟ اگر آپ کا پیپلز پارٹی کا ایک تھا موقف تو پھر جے یو آئی فے کا پیپلز پارٹی کا اگر اتفاق ہو گیا تو ٹیکنیکلی تو پھر ان کا آپ کے ساتھ اتفاق ہو گیا. کیانی صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو ظاہر ہے کہ میجک میں چاہیے، اور سینٹ کا بھی کل اجلاس ہے، سینٹ سے اگر ہم شروعات کر لیتے تو آپ اتحادی پلس جے یو آئی فے 5 وہ ہو گئے، تو آپ کو یہ نمبر تو خیر قریب پہنچ جائیں گے، لیکن قومی اسمبلی میں جو آپ کا گیپ ہے وہ تھوڑا سا نمبرز کا زیادہ ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر پی ٹی آئی کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی فروا صاحب، دیکھیے نمبر 1 تو میں کیٹیگورکلی کہنا چاہوں گا، چونکہ ہماری جماعتوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی رہی ہے کہ وی فیل کے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ نمبرز اس طرح موجود ہیں کہ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ کل شام کی ڈیولپمنٹ جس میں مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی نے ایک
اتفاق کا اظہار کیا اور اب ہم پر امید ہیں کہ اب اتنی ایفرٹ کے بعد، اتنی کنسلٹیشنز کے بعد اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں جماعتی سطحوں پہ امید ہم کر رہے ہیں کہ ہم تینوں جماعتوں کے اندر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف میں ایک اتفاق رائے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج اور مسودے پہ ہو جائے گا تو ایک تو بیس تو آپ کی وہی ہوگی، مگر یقیناً جہاں پہ آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس چاہیے ہوتی ہے آرٹیکل 239 کے مطابق، آرٹیکل 239 آف دا کانسٹیٹیوشن، تو دیٹ مینس کہ آپ کو 224 قومی اسمبلی کے ممبران کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جی اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس وہ نمبرز موجود ہیں، اور اس میں یقیناً ہم یہ بھی ایک پیرلل ایفرٹ جاری ہے کہ ہم تین جماعتوں کے علاوہ انفرادی سطح پہ بھی ممبرز کو قائل کریں، اینڈ وی آر کانفیڈنٹ انشاءاللہ کہ ہمارے پاس وہ سپورٹ موجود ہے کہ ہم نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ان تین جماعتوں کے بھی ووٹس موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے ممبرز درکار ہیں کہ ہم 224 کا نمبر ریچ کر سکیں، ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے پاس یہ نمبرز موجود ہیں۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ کو چاہیے نا، وہاں سے ووٹس تو چاہیے، اور پھر اس کے لیے جو آلریڈی ایک کورٹ کی طرف سے 63A کی آیا ہوا ہے فیصلہ، پھر اس کے مطابق وہ ان کے کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑیں گے، تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیے کچھ فروا صاحبہ، دیکھیے کچھ ہیں ممبرز جو ابھی بھی دیر انڈیپینڈنٹس، تو دیکھیے ایک وہ بھی ممبرز ہیں، اور یقیناً وہ بھی ممبرز موجود ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، تو ہم ہر کسی کو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم میکسیمم پاسبل نمبر، میکسیمم پاسبل کنسنسس اس کے اوپر اچیو کریں، اور جتنے میکسیمم نمبرز ہو سکتے ہیں، ایون ہوپ فلی ہم یعنی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں ضمیر کا ووٹ ڈلے گا، وہ ضمیر پارٹی تو خیر نہیں ہے، ضمیر کی آواز ہم پی ٹی آئی کے دور میں بھی سنتے تھے جب بل پاس ہونے ہوتے تھے، اور پھر یہاں پر بھی ضمیر کی آواز چلے گی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کا وفد آیا تھا بلازر کین صاحب، اور ان کے ساتھ باہر جب نکلے تھے بڑے خوشگوار موڈ میں، اور انہوں نے مسترد کر دیا تھا مسودہ یکسری کہ نہیں ہو سکتی بات، پھر پہلے انہوں نے کہا اسمبلی کے فلور پہ کہ یہ فارم 47 کے 45 کے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا، بعد میں انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ فارم 47 کی گورنمنٹ تو لا ہی نہیں سکتی، یہ ترمیم کر ہی نہیں سکتی ہے، تو تھوڑا سا جسٹ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ، لیکن اینی ویز آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ سچویشن کیا ہے۔ Another question for قادر مندوخیل صاحب۔ جی فروا صاحبہ، if you allow on this particular point, if you allow me one thing جی، دیکھیے ہم ہرگز یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم جے یو آئی ایف کے ساتھ ہر چیز پہ اتفاق کرتے ہیں، مگر سیاسی جمہوری جماعتوں کا اور دوسری جماعتوں میں یہی فرق ہے کہ ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر پھر بھی ایک سیاسی طریقے سے بات چیت کرنا اور ایک حل نکالنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ جے یو آئی ایف اور ہمارے اور چیزوں پہ اختلافات ضرور ہوں گے، مگر جہاں فلسطین کے معاملے پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا جے یو آئی ایف موجود تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی۔ اس معاملے کے اوپر بھی ایون دو وی ڈونٹ ایگری آن ایوری تھنگ، مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ایک سنجیدہ ورکنگ ڈسکشن بھی ہوئی، جماعتی سطح پہ بھی ڈسکشن ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک بریک تھرو ہوا کہ آج ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہم قریب ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کر سکیں۔ تو یہی جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اٹ از ناٹ نیسیسری کہ ہم ہر چیز پہ اتفاق کریں، مگر جہاں پہ کوئی ایک کامن ایجنڈا جس پہ ہم بہتری لا سکتے ہیں نظام میں، وہاں پہ کوئی طریقہ نکل سکے تو وہ ہم ہمیشہ ضرور نکالیں گے۔ اچھا، آپ لوگ کوئی آفر وغیرہ کرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو؟ کیونکہ الزام لگ رہا ہے کہ اٹھائے بھی جا رہے ہیں ان کو، ان کی فیملیز کو ہراس بھی کیا جا رہا ہے، پھر 20 کروڑ روپے 25 کروڑ روپے کی بھی آفر ہے۔ نہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، ہم بالکل قائل کر رہے ہیں انفرادی سطح پہ لوگوں کو، بالکل اس امینڈمنٹ پیکج کی افادیت کے بنیاد پہ، ان ریفارمز کی ضرورت کی بنیاد پہ، اور کیوں یہ نظام کے لیے بہتر ہے، تو اس بنیاد پہ بالکل ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، مگر نتھنگ آف دا سارٹ دیٹ یو مینشنڈ۔